کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے۔ کہا بیٹا تو کس کا لال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں؟ حسین فرماتے ہیں ہاں میرے بیٹا بتا دے تو کس کا لال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے اے میرے آقا حسین، یہ جس مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کر کہہ رہی ہے اے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ ارے جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ بچہ میدان کربلا میں آیا، جیسے ہی وہ بچہ میدان کربلا میں پہنچا عمر ابن سعد نے کہا ارے بچے تو بہت چھوٹا ہے، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ ارے جا خیمے میں آرام کر، تیری عمر ابھی دودھ پینے کی ہے، تیری عمر ابھی خیمے میں جا کر کے ماں کی باہوں میں سونے کی ہے، ارے تیری عمر بہت کم ہے، تو جا اور اپنے خیمے میں جا کر کے آرام کر۔ تو تلواروں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا، تو نیزوں کو دیکھ کر کے سہم جائے گا، تیرے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ارے میں علی کے در کا غلام ہوں، میں حسین کا وفادار سپاہی ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن حسین کی عظمت پہ تمہارے تیر پہنچنے نہیں دوں گا، میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں مگر حسین تک تمہاری تلواریں جانے نہیں دوں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے ارے تجھے علی کی بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں ہے۔ اے عمر ابن سعد ہمارے بچپنے کو مت دیکھ، ہماری کم سنی کو مت دیکھ، ہماری کم عمری کو مت دیکھ، ہماری کم سنی کو مت دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو ہمارے جذبے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو ہمارے شوق شہادت کو دیکھ، دیکھنا ہے تو ہمارے انداز جہاد کو دیکھ، دیکھنا ہے تو ہماری شجاعت کو دیکھ۔ وہ بچہ میدان کربلا میں ان ظالم یزیدیوں سے یہی کہہ رہا تھا اے ظالم یزیدیوں، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ اے ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میدان کربلا کو آپ دیکھیے، ہر ظلم میدان کربلا میں ملے گا، مستقبل کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا، حال کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا، ماضی کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا، فرعونی تیبر بھی کربلا میں ملے گا، نمرودی تیبر بھی کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیبر کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا، ابو جہلی تیبر بھی کربلا میں ملے گا، ابو لہبی تیبر بھی کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیبر کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا۔ مگر جہاں یہ سارے کفر و شرک کے سارے تیبر مل رہے ہیں وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیبر تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بھی کربلا میں ملے گا، یعقوب کی شجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی، حضرت یوسف کا حسن بھی میدان کربلا میں ملے گا، حضرت اسحاق کی رضا بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، حضرت ابراہیم کی خلت بھی میدان کربلا میں ملے گی، حضرت اسماعیل کی قربانی بھی میدان کربلا میں ملے گی، حضرت موسیٰ کا جلال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا، حضرت سلیمان کی بادشاہت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، حضرت داؤد کی خلافت بھی میدان کربلا میں ملے گی، حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا، میرے آقا کی عظمت بھی میدان کربلا میں ملے گی، صدیق کی صداقت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، فاروق کی عدالت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، عثمان کی سخاوت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی، علی کی شجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی۔ سب کو سمیٹ دو تو تاریخ کربلا صبر و رضا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے، سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر تاریخ کربلا صبر و رضا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اے ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث یا غوث۔ میدان کربلا میں عمر ابن سعد نے اعلان کیا اے لوگوں، یزیدیوں حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، حسین غلاموں کو قربان کروا رہے ہیں،
حسین دوستوں کو قربان کروا رہے ہیں، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب حسین کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب حسین بیعت کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ باپ کو اولاد کا درد بہت ہوتا ہے، جب ان کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب یہ حسین یزید کی بیعت کریں گے۔ حسین کا بچہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ آخری بات پیش کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں، مکمل خطاب علامہ حامد رضا صاحب قبلہ سے آپ سماعت کریں گے۔ امام حسین کا بچہ علی اکبر نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، عرض کرتا ہے میرے بابا یزیدیوں کا تانا برداشت نہیں ہوتا ہے، میرے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا مصطفیٰ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، میرے لال جاؤ اور اپنے خیمے میں جا کر کے آرام کرو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا دیکھیے اصغر سوکھی ہوئی زبان نکال کر کے دکھا رہا ہے، سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، پانی کی صدائیں لگاتے لگاتے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اتنے میں سکینہ کو ہوش آ گیا، سکینہ نے کہا چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ مجھے بچپن میں جھولا جھلایا کرتے تھے، مجھے تکلیف ہوتی تھی تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے، میرے چچا پیاس کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، میرے چچا پیاس کی شدت نے مجھے بے چین کر دیا ہے، میرے چچا تشنگی نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، میرے چچا مجھے پانی کے چند قطرے لا دیجئے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے۔ حضرت عباس نے جب یہ آہوزاری سنی، سکینہ کی یہ سسکتی ہوئی آواز سنی تو اپنا مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ امام حسین نے راستہ روکا، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی تم خوب جانتے ہو میرے لشکر کے سپہ سالار تم ہی ہو، میرے لشکر کی ٹریننگ کرنے والے تم ہی ہو، میرے لشکر کی دیکھ بھال کرنے والے تم ہی ہو، میرے لشکر کی حفاظت کرنے والے تم ہی ہو، میرے خیمے میں جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنے والے تم ہی ہو، میرے بھائی تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میرے بھائی تم میری کمر ہو، میرے بھائی تم میدان کربلا میں نہ جاؤ، میرے بھائی تم میدان کربلا میں جا رہے ہو، تم وہاں جا رہے ہو جہاں وہاں بن قلبی گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں مسلم ابن اوسجہ گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں ان کے بیٹے گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں ظہیر گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں حر گئے لوٹ کر نہیں آئے، میرے بھائی تم میدان کربلا میں نہ جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے بھائی میں علی کا لاڈلا ہوں، میں علی کا شیر ہوں، ان یزیدیوں کو علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ان یزیدیوں کو علی کی بہادری کا اندازہ نہیں ہے، میں ابھی پانی لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عباس گھوڑا دوڑا کر کے نہر فرات پہ پہنچے، پانی مشکیزے میں بھرا اور جب اپنے چلو میں پانی لیا، پانی پینے والے تھے، سکینہ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ گئی، پانی وہیں پر ڈال دیا، اپنی سواری کو اشارہ کیا، پانی پینے کا گھوڑے نے بھی منع کر دیا۔ اللہ اللہ، جس کا آقا پیاسا ہو اس کی سواری پانی کیسے پی سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور اپنے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، خیمے کی طرف آ رہے تھے، شمر نے اعلان کر دیا اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں پانی کا پہنچ گیا تو سمجھ لو یزیدیوں میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں تو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اکیلے پہ اکیلے ان سے مقابلہ کر سکیں۔ یہ لوگوں چاروں طرف سے حسین کے بھائی کو گھیر لو، چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیر لیا گیا، تلواریں چل رہی ہیں، ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑے ہیں، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ جب پیچھے سے ایک دشمن نے ایسی تلوار ماری کہ داہنا بازو ایک دشمن کی تلوار سے کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، بایاں بازو بھی ایک شقی کی تلوار سے کٹ گیا تو مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا۔ نظر ہے اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی تھی، سکینہ کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا پانی لے کر کے آ رہے ہیں، اب خیمے میں کوئی تشنا لب نہیں رہے گا، اب خیمے میں کوئی پیاس کی شدت سے نہیں تڑپے گا، اب خیمے میں کوئی بے چین نہیں ہوگا، اب خیمے میں کوئی بے قرار نہیں ہوگا، اب سب کو میرے چچا پانی پلائیں گے، سب کو میرے چچا پانی سے سیراب کریں گے، وہ میرے چچا پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب علم ڈگمگاتا ہوا دیکھا تو امام حسین اپنے بھائی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے، خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، شمر نے اعلان کر دیا تیروں کی بارش کر دی جائے، چاروں طرف سے تیر آنے شروع ہو گئے، حضرت عباس کے مشکیزے میں تیر چبھے اور سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی اپنے بھائی کو سنبھالیے، آپ کا بھائی دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ بتاتی ہے حسین کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، حسین کے خیمے کے ستون ہلنے لگے تھے، حسین گھوڑا دوڑا کر کے میدان کربلا میں آئے، اپنے بھائی پہ نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا، میرے بھائی تیرے بعد میرے لشکر کی ٹریننگ کون کرے گا، میرے بھائی تیرے بعد میرے لشکر کی حفاظت کون کرے گا، میرے بھائی تیرے بعد میرے
ان خواتین کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ میرے بھائی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں پہ امام حسین نے لے لیا ہے، لگ رہا تھا پوری زندگی کی طاقت حسین نے اکٹھا کر لی ہو۔ حضرت عباس کی چند سانسیں باقی ہیں، عرض کرتے ہیں میرے بھائی میری ایک بات سن لیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا میرے بھائی میری بچی سکینہ سے کہنا کہ وہ میری غلطی معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے اپنی جان گوا دی، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو اٹھایا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زندگی کی طاقت حسین نے اکٹھا کر لی ہو۔ اپنے بھائی کو اٹھا کے لا کے خیمے میں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ اے میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے۔ حضرت سکینہ کی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کر کے بیٹھتی ہیں، تھوڑی دیر سر ہلاتی ہیں، تھوڑی دیر گردن ہلاتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں اے چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ، اے چچا اتنا خفا ہو گئے آپ، اے چچا اتنا روٹھ گئے آپ اپنی بھتیجی سے، اے چچا اتنا غصہ ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے۔ چچا مجھ سے غلطی ہوئی تھی جو میں نے دریا بھیجا تھا، چچا مجھ سے خطا ہوئی تھی جو میں نے پانی کے لیے کہا تھا۔ میرے چچا ایک بار کہہ دو کہ تیرا چچا تجھ سے روٹھ کر نہیں گیا ہے بلکہ خوش ہو کے گیا ہے، تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے۔ سکینہ بار بار کہہ رہی تھی اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ حسین کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، میرا چچا دنیا سے چلا گیا، مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا تجھے اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تیری پھوپھی زینب نے تجھے پالا ہے، جا اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے۔ حضرت زینب کے پاس حضرت علی اکبر آئے، حضرت زینب نے کہا بھائی ایک بیٹا علی اکبر مجھے اپنے بھائی سے بات کر لینے دو۔ حضرت زینب امام حسین کے پاس آئیں، حسرت سے امام حسین کو دیکھ رہی ہیں، حسرت سے امام حسین کے چہرے کو تک رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا بہن آج کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بھائی ایک بات بتاؤ، تمہارے نانا کون ہے؟ کہا امام الانبیاء۔ کہا تمہارے باپ کون ہے؟ کہا مولا علی۔ کہا تمہاری ماں کون ہے؟ کہا فاطمہ۔ کہا امام حسین نے فرمایا بہن آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، آج کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے نانا کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ امام حسین نے فرمایا نہیں۔ کہا تمہارے والد کے دروازے سے کوئی بھکاری لوٹا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں کے دروازے سے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی تم بھی تو اسی نبی کے نواسے ہو، تم بھی تو اسی علی کے لاڈلے ہو، تم بھی تو اسی فاطمہ کے جگر پارے ہو، میرے بھائی آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگے تو منع تو نہیں کرو گے؟ امام حسین نے کہا بہن منع تو نہیں کروں گا، لیکن تو خوب جانتی ہے حسین میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آیا ہے، بہن سب مدینے میں چھوڑ کے آیا ہے، بہن یہاں پر تو خوب جانتی ہے حسین تجھے کیا دے سکتا ہے؟ کہا بھائی وعدہ کرو دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ حسین نے فرمایا ہاں بہن دے سکتا ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ چل بہن تو نے آج سوال کیا ہے تو مانگ، لیکن میری بہن کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا، کاش تو نے مکے میں مانگا ہوتا تو حسین زندگی کی خیرات تیرے قدموں پہ لٹا دیتا، لیکن مانگ میری بہن، تو نے پہلی بار مجھ سے سوال کیا ہے، تیرا بھائی دے گا۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی میں تجھ سے دولت نہیں مانگوں گی، میرے بھائی میں تجھ سے ثروت نہیں مانگوں گی، میرے بھائی مجھے زمین جائیداد کا سوال نہیں ہے، میرے بھائی میں تجھ سے زمین جائیداد کا سوال نہیں کروں گی، میرے بھائی میں تجھ سے دولت و ثروت کا سوال نہیں کروں گی، بس میرے بچوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو، میں یہ مانگنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے کہا میری بہن تو نے یہ کیا مانگ لیا، میں کس منہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میدان کربلا میں بھیج دوں؟ امام حسین نے کہا میری بہن تو کچھ اور مانگ لے، حسین سے کچھ اور سوال کر لے۔ کہا نہیں میرے بھائی تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا تجھے۔ کہا میرے بھائی میں تم سے صرف اتنا ہی مانگتی ہوں کہ میرے بچوں کو میدان کربلا میں بھیج دو۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو سینے سے لگایا، فرمایا جاؤ میرے بھانجوں جا کر کے دکھا دو ان یزیدیوں کو کہ علی کی طاقت کا اندازہ کیا ہے، علی کی طاقت کا اندازہ ان ظالم یزیدیوں کو لگ جائے، جاؤ دکھا دو جا کر کے۔ دونوں بھانجے امام حسین کے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے میدان کربلا میں آئے۔ عمر ابن سعد نے کہا رے حسین بچوں کو بھیج رہے ہو، حسین کوئی جوان نہیں بچا ہے۔ ان دونوں بچوں نے کہا اے ظالموں،
میرے ماموں کو تانا مت دو، ابھی حسین کے بھانجے زندہ ہیں، حسین کے بھانجوں کے بچپنے کو مت دیکھو، حسین کے بھانجوں کی کم سنی کو مت دیکھو، حسین کے بھائی بھانجوں کی کم سنی کو مت دیکھو۔ اے ظالم یزیدیوں، تم کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے، مگر علی کی آل اسلام کی عظمت پہ کٹتے کٹتے بھی نہیں تھکے گی۔ ارے محمد مصطفیٰ کے باغ کے کچھ پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے کچھ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بھانجے حسین کی عظمت پہ قربان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، دمدار دمدار، فیضان اعلی حضرت، مسلک امام اعظم، سرزمین کرترا، سرزمین کرترا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ حضرات، اے کرترا کے زندہ دل مسلمانوں، دیکھو امام حسین کے بھانجے قربان ہو گئے، یکے بعد دیگر امام حسین کے آبان و انصار، محبین، متعلقین، متوسلین، ایک یکے بعد دیگر جب شہادت کا جام پی چکے، امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، ایک پرانا صندوق کھولا، نانا مصطفیٰ کا امامہ نکالا، سر پہ باندھا، امام حسین نے اپنے بابا علی کی ذوالفقار ہاتھ میں لی، حضرت زینب نے ایک پرانی گٹھری کھولی اور اس میں سے ایک چادر نکالی، کہا بہن یہ کیا ہے؟ کہا بھائی یہ میری ماں فاطمہ کی چادر ہے، اسی دن کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، آج میں آپ کی کمر میں پٹکا باندھنا چاہتی ہوں۔ امام حسین دولہا بنے، امام حسین اب اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، اے میری پیاری بہن زینب، تو نے مدینے سے لے کے مکے تک، تو نے مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا، ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہی، تیرا بھائی تجھ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، تیرا بھائی تجھ سے کچھ وصیت لینا چاہتا ہے میری بہن، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو اپنے بھائی کے جسم پر نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھے تو صبر کرنا، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ برچھی چلتے دیکھے تو صبر کرنا۔ اے میری پیاری بہن زینب، تو نے کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے، تو نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی ہے، تو نے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو نے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھا ہے، میری بہن جیسے تو نے ان کی شہادت پہ صبر کیا ہے، ایسے ہی اپنے بھائی کی شہادت پہ بھی صبر کرنا۔ امام حسین نے اپنی بیوی شہربانو کو سینے سے لگایا، فرمایا میری پیاری بیوی شہربانو، تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو جب سے میرے نکاح میں آئی تو نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، تو نے ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھا، تیرا شوہر تجھ سے وصیت کرتا ہے، جب تو اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھے تو صبر کرنا، اپنے شوہر کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، اپنے شوہر کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، اپنے شوہر کے جسم پہ برچھی لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ امام حسین اپنے بی بی شہربانوں کو دلاسا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے دیکھا امام زین العابدین کھڑے ہوئے، بابا ابھی آپ کا جوان بیٹا موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے، بابا مجھے میدان کربلا میں جانے دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہارا وقت ابھی نہیں آیا ہے، تم سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تم سے میرے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، تم سے میری نسل آگے بڑھے گی، میرے لال جاؤ اور تم ہی اس قافلے کو مدینے میں پہنچاؤ گے، میرے لال تم اس قافلے کی حفاظت کرنا، میرے لال ان خواتین کو مدینہ تم ہی پہنچاؤ گے۔ امام حسین نے اتنا کہا اور اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی جب نانا مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے تھے، جب دولہا بنے تھے تو معراج کو تشریف لے گئے تھے، ان کے گھوڑے کی ان کی سواری کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی رفرف کی لگام، ان کے براق کی لگام جبرائیل و میکائیل نے تھامی تھی، اور جب بابا علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان کی گھوڑے کی لگام آپ پکڑتے تھے اور بھائی حسن پکڑتے تھے۔ میرے بھائی اب تو کوئی نہیں بچا ہے، اب آپ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، دولہا بنے ہوئے ہیں، اجازت دو آپ کی بہن آپ کی سواری کی لگام کو پکڑے۔ امام نے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے چلنے کے لیے کہا چل میرے غازی میدان کربلا میں چلتے ہیں۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام حسین نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے میرے غازی، میرے گھوڑے، میری سواری، کیا تو یزیدیوں سے ڈر گیا ہے؟ کیا تو یزیدیوں کی تلواروں سے ڈر گیا؟
کیا تو یزیدیوں کے نیزے دیکھ کے ڈر گیا؟ کیا تو یزیدیوں کی برچھی دیکھ کے ڈر گیا؟ میرے غازی آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا میرے آقا میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں سکینہ نے لگام ڈال دی ہے، میرے پیروں کو سکینہ نے پکڑ دیا ہے، میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ امام حسین نے نیچے دیکھا، سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا۔ امام حسین نیچے تشریف لائے، فرمایا بیٹی آج کیا بات ہے، تو ہمیں میدان کربلا میں کیوں نہیں جانے دے رہی ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا میرے بابا آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پر بھائی علی اصغر گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں پر وہاب بن کلبی گئے لوٹ کر نہیں آئے، جہاں اونو محمد گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ میرے بابا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے بابا ہمیں کس شان سے بلایا تھا یہاں پر، کیا مہمان نوازی ہماری کی ہے؟ میرے بابا ہمیں کس کے سہارے یہاں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ میرے بابا آپ کے بعد ہم بابا کہہ کے کس کو پکاریں گے؟ میرے بابا آپ کے بعد میں ہم کس کو کہیں گے بابا؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹی تیرے بھائی زین العابدین وہ تجھے مدینہ پہنچائیں گے، میری بیٹی مجھے میدان کربلا میں جانے دے، میری بیٹی میدان کربلا میں جا رہا ہوں، میری بیٹی تو صبر سے کام لیتی رہنا، بیٹی ابھی تجھے بہت منزلوں کو طے کرنا ہے، بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی دقتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی مصیبتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی پریشانیوں کا سفر ہے، بیٹی ابھی تو یزید کی جیل میں بھی جانا ہے، بیٹی ابھی تو ان ظالم یزیدیوں کے بہت ظلم و ستم کو تمہیں برداشت کرنا ہے، میری بیٹی صبر سے کام لیتی رہنا، میری بیٹی ہر مقام پہ صبر کرتی رہنا۔ حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا کے آتے ہیں، حسین میدان کربلا میں آتے ہیں، یزیدیوں سے فرماتے ہیں ظالم یزیدیوں تم نے صبح سے لے کر کے اب دوپہر تک تم نے میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا ہے، اب میں بچا ہوں نبی کا آخری نواسا، میں نبی کا لاڈلا بچا ہوں، اے ظالم یزیدیو تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ اے ظالم یزیدیو تم کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ یزیدیوں نے کہا حسین یزید کی بیعت کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حسین یزید کی بیعت کر لو تمہیں پانی دے دیا جائے گا، حسین یزید کی بیعت کر لو تمہیں زندگی کی خیرات دے دی جائے گی۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے ظالم یزیدیو اگر حسین یزید کی بیعت کرتا تو اپنے 6 ماہ کی اصغر کو نہیں لاتا، حسین اگر یزید کی بیعت کرتا تو علی اکبر کو قربان نہیں کرواتا، حسین اگر یزید کی بیعت کرتا تو بھائی عباس کو میدان کربلا میں نہیں بھیجتا۔ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن باطل کے آگے ہاتھ نہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، دم مدار، دم مدار، مسلک امام اعظم فیضان اعلی حضرت فیضان بشیر میاں، فیضان شرافت میاں، فیضان سجاد میاں، فیضان ساجی میاں، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں، ایک پرترا کے زندہ دل مسلمانوں امام حسین کے بارے میں یزیدی سمجھ رہے تھے حسین میں اتنی سکت نہیں ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے، حسین میں اتنی قوت نہیں ہے، اب حسین میں اتنا پاور نہیں ہے، حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک گئے ہیں، حسین اتنے یزیدیوں سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، حسین اتنی یزیدیوں سے ٹکر نہیں لے پائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا کہ علی کا بیٹا ہے، علی کا لاڈلا ہے، جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا ہو، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا ہو، جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کاٹا ہو، جس کے باپ کے سامنے آتے ہوئے بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، جس کے باپ کا نام سن کر کے بڑے بڑے بہادر میدان چھوڑ جاتے تھے، انہی کا لاڈلا میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا۔ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں ہے، حسین کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی، سائپا کی طرح گرج رہی تھی اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی تھی۔ حسین نے یزیدیوں پہ حملہ کیا، میمنہ پہ حملہ کیا، میمنہ صاف کر دیا، میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ صاف کر دیا، لشکر کے قلب پہ حملہ کیا، لشکر کے قلب کا صفایا کر دیا۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا، ارے حسین کی تلوار کو روکو، حسین کی تلوار کو روکو۔ سمر بولا کیسے روکو؟
रोकूं? सनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे सकीना की आहुजारी न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत न रोक सके, वो तलवार जिसे औनो मोहम्मद का बचपना न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अस्कर की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका। हुसैन की वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, मगर भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला के आंसू देखकर नहीं रुकी है, सकीना की आहुजारी की वजह से नहीं रुकी है, हुसैन की तलवार भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी है, अली अकबर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, और मोहम्मद की शहादत देखकर नहीं रुकी है, अली अस्कर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, ज़ैनब की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, हुसैन की तलवार अहले बैत की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, अपने घर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, एक कुर्तुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी को दुनिया के सामने पेश किया है। ए लोगों जरा सोचो तो सही, हुसैन की तलवार बिजली की चमक की तरह चमक रही है, हुसैन की तलवार सायका की तरह गरज रही है, लेकिन वही तलवार चलते चलते रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ए लोगों, तुम खाना खाकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होकर नमाज नहीं पढ़ते। अरे देख, तेरा हुसैन भूखा प्यासा भी नमाज को नहीं छोड़ता। वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना का दीन नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम झुकने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर गुलशन इस्लाम को खिजा का शिकार होने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम बुलंद रखा, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर मजहब इस्लाम की अजमत पे हर्फ न आने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना के दीन को नहीं जाने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर शरीयत की अजमत को पामाल नहीं होने दिया। हुसैन ने अपना सर तो दे दिया और जालिम यजीदियों को यह बता दिया, ए जालिम यजीदियों, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुसैन ने मैदान करबला में तलवार के साए में जालिम यजीदियों के सामने तलवार के साए में सजदा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, अपने नाना की आने वाली उम्मत को यह पैगाम दे दिया, ए लोगों, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। इसीलिए आज पूरी दुनिया हुसैन को याद कर रही है, आज पूरी दुनिया हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। यजीदी समझ रहे थे हमने हुसैन का वंश खत्म कर दिया है, यजीदी समझ रहे थे नबी का खानदान हमने खत्म कर दिया है, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जालिम यजीदियों को पता नहीं था, आज तारीख उठा के देख लो, आज तारीख हमें यह पैगाम दे रही है। मैदान करबला में जंग होने से पहले बहुत लोगों के नाम यजीद थे, लेकिन जब मैदान करबला में हुसैन को यजीद ने शहीद करवाया, उसके बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। लेकिन मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पे नाम रखने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा दुनिया में बहुत पाए जाते हैं और जो कयामत तक यही पैगाम देते रहेंगे। एक कुर्तुरा के जिंदा दिल मुसलमानों,
رات کے 1 بجے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں تو کربلا کے شہید اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں تو حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں. تمہارے دلوں سے یہی صدا آنی چاہیے. فرقان رضا کے دل سے جو صدا نکلتی ہے یہی صدا تمہارے دلوں سے بھی نکلنا چاہیے کہ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مقام کو سلام، حسین تیری بلندی کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیری استقلال کو سلام، حسین تیری استحکام کو سلام، حسین تیری بلندی کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیرے میدان کربلا میں آنے کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے کیریکٹر کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری نسبت کو سلام، حسین تیری عبادت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام. حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں. نثار صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائیں جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، نبی و فاطمہ علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے. خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. دریا کنارے کہتے تھے مسلم کے دونوں لال، پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں. تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، تم میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. لوگوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. اور یہی دعا ہے اللہ رب العزت حسینی کمیٹی کرترا کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، حسین کی محبت میں جلائے، حسین کی محبت میں موت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک بار کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی کرترا والو تو پھر ملیں گے. السلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر
مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائی کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت گاہے بگاہے تقاریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے منقبت پڑھ کر کے خراج عقیدت پیش کیا، کسی نے تقریر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں جب تک بیٹھیں میری محبت میں نہ بیٹھیں، بس کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے میں راضی ہو جاؤں تو وہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اس سے راضی ہو جائیں وہ میرے بیٹے حسین کو راضی کر لے۔ تو آپ یہاں پر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر حسین تم سے راضی ہو گئے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، عقبہ کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات، میں منقبت کے 2-3 شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کربل میں آل رسول، کربل میں آل رسول، باغ سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کا سفر، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ کہ شابیر پیتے ہیں جام شہادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، کربل میں آل رسول۔ اور حضرات، علی اصغر کے تعلق سے بھائی سمر رضوی سے آپ نے بہت اشعار سماعت کیے۔
ایک شعر میں بھی آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا۔ اور دودھ پیتا ہوا اصغر یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، ارے میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے۔ میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا کہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، ارے انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیں طلب کے سبحان اللہ۔ کہ آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، پیاس کا عالم ہوٹ بھی کھولے، جھولے سے علی اصغر بولے، جھولے سے علی اصغر بولے، بابا اب کر دو قربان، بابا اب کر دو قربان، میری ننھی سی یہ جان، دل ہے بے تاب اب تیر کھانے کے لیے، دل ہے بے تاب اب تیر کھانے کے لیے، حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ کا سفر، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے لیاقت بھائی نے کہا کہ آپ نے جو تقریر، جب میں ایک بار کرتلا میں آیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ کے رفقا کی شہادت کے تعلق سے کی تھی، اب کی ہمیں اس سے آگے کا بیان سنائیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔
میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات، یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آگوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے، کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے
کے آ رہے تھے، پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی، ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر، آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ، تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، جو جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا۔ قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں۔ اللہ اللہ، وہ امام حسین ہیں، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اندر آ رہے تھے۔ حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں، فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں۔ علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو، فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی
खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकरामी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रात, अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है, सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन
56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए। हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर। जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहबो लइब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। भाई ये जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को